سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جہنم کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، وہ بار بار آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امانت میں خیانت کرنے کی سزا آپ نے سن لی۔ اب امانت کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان کیا ہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، یہ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانت میں خیانت کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ دیا تو اس امانت میں آپ کبھی جان بوجھ کر کے خیانت نہ کریں، اور اگر کوئی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس خائن کا عذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں جب جھانک کر دیکھا تو آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس حال میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اب آپ سنیے منافق کا ٹھکانہ کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں پر منافق کو رکھا جائے گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہے تو اس امانت میں خیانت کبھی نہ کریں، امانت کو بطور امین رکھیں، اور قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے۔ اب دوسرا گروہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جہنم میں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہیں اور پھولے ہوئے ہیں، اور اونٹ ان کو پاؤں سے روند رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہے کسی کے اندر اتنی ہمت کہ اس کے پیٹ پر اونٹ پیر رکھ دے تو وہ برداشت کر سکے، اور پھر قیامت میں وہ پیٹ پھولا ہوا ہوگا اور اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اب سود کے متعلق قرآن مقدس میں اللہ کا کیا ارشاد ہے اسے سماعت فرمائیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یعنی اگر کوئی سود سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو سود ایسا برا گناہ ہے کہ سود کی وجہ سے اللہ عز و جل جہنم کے اندر اس سخت ترین عذاب کے اندر اس بندے کو گرفتار فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سود کتنا بڑا گناہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں۔ یعنی آپ سوچئے ایک سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے۔
تو سرکار فرماتے سود 70 گناہ ہیں، سود کے 70 گناہ ہیں، جن میں سے ہلکا گناہ اس قدر بڑا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ یعنی سود کھانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، ماں سے نکاح کرے، یہ جو گناہ ہوتا ہے، اس طریقے کا بڑا گناہ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ لینے سے بھی بچو، دینے سے بھی بچو۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مرد جن کے پاس پیسوں کی فراوانی ہے، وہ کسی کو دے دیتے ہیں کہ 25 لاکھ روپے لے لو، مہینے کا 10,000 دے دینا، 5,000 دے دینا، 50,000 دے دینا۔ عورتیں بھی اس کام کے اندر گرفتار ہیں۔ ڈرو اللہ سے اور ڈرو اللہ عز و جل کے عذاب سے۔ ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔